اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس دن کہ لپیٹیں گے ہم آسمانوں کو مثل لپیٹنے بجل کے نوشتوں کو، یعنی جس طرح رقوں پر مار لپیٹ لیا جاتا ہے اسی طرح ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے۔ تو سجل وہ صحیفہ یا وہ سقیہ ہے جس پر حاکم فیصلہ کر کے اپنی مہر لگا دیتا ہے، یا جس میں کسی معاہدے کو لکھا جاتا ہے، یا جس میں کسی ملکیت کے انتقال کو لکھ کر اس پر گواہوں کی دستخط کرائے جاتے ہیں، یا طلاق لکھ کر اس پر دستخط کرائی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں اس کو لپیٹ کر ٹین کے گول ڈبے اور لمبے ڈبے میں حفاظت سے رکھ دیتے تھے، پھر اس کو لکھ کر فائلوں اور رجسٹروں میں محفوظ کیا جانے لگا، اور اب اس کو کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اسٹور کر لیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سجل کسی ایک کاتب رسول کا نام تھا، نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ سجل ایک فرشتے کا نام ہے۔ کرامن کاتبین نامہ اعمال لکھ کر جب اسے دیتے ہیں تو وہ لپیٹ لیتا ہے۔ ویسے پہلے ہی قول کو راجح قرار دیا گیا ہے کہ سجل سے وہ مراد صفیہ ہے۔ ہم سب کو لپیٹ دیں گے، جس طرح کی ابتدا فرمائی تھی ہم نے پہلی پیدائش کی، اسی طرح دوبارہ کر دیں گے، یعنی ہم انہیں مرنے کے بعد ابتداءً لوٹائیں گے جیسے انہیں عدم سے پہلی بار لوٹایا تھا، کہ اس وقت نہ کوئی مادہ تھا نہ کسی کی مدد۔ کلام الہی کا حاصل یہ ہے کہ ہم تخلیق انسانی پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے کہ اس کی تخلیق اول میں ہم کسی کے محتاج نہیں ہوئے، تو اس کے مرنے کے بعد لوٹانے میں بھی کسی کی مدد نہیں چاہیے، اور آخرت میں لوٹانے کا یہ وعدہ ہمارے ذمے ہم کو ضرور کرنا ہے، یعنی اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ کرم میں ہے، لہذا ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے، اور ضرور بالضرور ہم اسے پورا کریں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں مغفرت کے واسطے موجود کیا تو دوبارہ مکافات کے لیے بھی موجود کریں گے، اور ظاہر ہے کہ نیکوکاروں کے لیے بہشت بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو زمین و آسمان کو ایسے لپیٹا جائے گا جیسے نوشتے کو لپیٹا جاتا ہے۔ کاغذ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، رول بنا دیتے ہیں ہم لپیٹ کر، اسی طریقے سے زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور اس میں دوسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ پہلے جس طرح سے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق میں ہم کسی کے محتاج نہیں تھے، بغیر مادے کے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی چیز کے بنایا کہ نہیں؟ ہماری پیدائش کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو ذریعہ رکھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ نہیں۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر جس طرح سے عدم سے ہم انسان کو لے کر کے آئے تھے، بنایا تھا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد مکافات کے لیے، یعنی ہم نے مغفرت اور کام کرنے کے لیے تو انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں، لیکن اس دنیا میں مغفرت کے بعد جو مکافات یعنی اس کا بدلہ ملنے والا ہے، جو نیکوکاروں کے لیے جس چیز کا وعدہ ہے، اب اس کے دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے دوبارہ اٹھانا پڑے گا انسان کو مرنے کے بعد، تو اس کی موت کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے اسے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور اس چیز کا پورا کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم اسے پورا کر کے دکھائیں گے، اور ضرور بالضرور ہم اسے پورا کریں گے۔ یعنی جس طرح ہم نے انہیں مغفرت کے واسطے موجود کیا تو دوبارہ مکافات کے لیے بھی موجود کریں گے، اور ظاہر ہے نیکوکار کے لیے بہشت بنائی گئی، نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت بنائی گئی۔ اب جب نیکوں کے لیے جنت بنائی گئی، جب تک دوبارہ اٹھیں گے نہیں قبروں سے، جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہے یا نہیں؟ جنت میں جانے کے لیے دوبارہ اٹھنا ضروری ہے۔ تو جب نیکوں کے لیے جنت ہے اور جنت میں ان کا جانا ضروری ہے، تو بدکاروں کے لیے بھی کوئی جگہ ہوگی، گنہگاروں کے لیے بھی کوئی جگہ ہوگی، اور وہ جہنم ہے۔ جس طریقے سے نیکوکار کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے، ویسے ہی گنہگار بدکار کے لیے دوزخ میں
جاننا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک لکھا ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یعنی داؤد علیہ السلام کی کتاب میں، تو توریت کے بعد یعنی توریت میں لکھنے کے بعد زبور میں بھی ہم نے لکھا کہ بے شک بہشت کی اس زمین کے وارث ہوں گے میرے لیاقت والے بندے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نیک بندوں سے مراد تمام ایمان والے۔ جنت کے وارث کون ہیں؟ ہر شخص اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فرما بردار بیٹا، نافرمان تو نہیں ہوتا۔ تو جنت کے وارث کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار لوگ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جنت کے وارث ہیں۔ کہ تمہارے گھر کا وارث میں تو ہو نہیں سکتا، ہو جاؤں گا، بناؤ گے مجھے وارث اپنے گھر کا، دو گے حصہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کو جو ہے جنت کا وارث بنایا۔ اب جب نیکوکار لوگ جنت کے وارث ہو گئے تو بدکاروں کے لیے بھی تو کوئی جگہ چاہیے، وہ کائے کے وارث ہیں؟ اب آپ کی مرضی ہے اس دنیا میں رہ کے جنت کے وارث بننا چاہتے ہو یا جہنم کے، یہ آپ کی مرضی کے اوپر منحصر۔ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں جو خبریں، نصیحتیں، وعدے، وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان میں کافی پیغام ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، یعنی قرآنی خبریں اور نصیحتیں اپنے مقصود اصلی تک پہنچنے کے واسطے خاتم الانبیاء کی امت کے لیے کافی اور بس ہیں، بلکہ سارے انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے والی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے، ذات بابرکت مومنوں کے لیے رحمت ہے، تو اس لیے کہ آپ ہی کی بدولت ایمان والوں نے ہدایت پائی۔ خود آپ کا ارشاد ہے کہ نہیں ہوں میں مگر رحمت، ہدایت بھیجی ہوئی، اور آپ کافروں کے واسطے بھی رحمت ہیں۔ چنانچہ ارشاد قرآنی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے عذاب نہیں اللہ کہ عذاب کرے گا کافروں پر اور تم ان میں موجود ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم کافروں پر اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب تک ان کے درمیان آپ موجود ہیں۔ تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ عالم ما سوا اللہ کو کہتے ہیں، تو جو عالمین کے لیے رحمت ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر اس ذات اور ہر اس شے کے لیے رحمت ہوگا جس پر عالم کا اطلاق کیا جا سکے۔ ہر ایک کے لیے رحمت کی جہت الگ الگ ہوگی، مگر ہوں گے آپ ہر ایک کے لیے رحمت۔ ذہن نشی رہے کہ آپ کی رحمت سے یہ بات بھی ہے کہ آپ اپنی امت کو کہیں نہیں بھولے، نہ مدینہ منورہ میں، نہ مکہ معظمہ میں، نہ مسجد حرم میں، نہ حجرہ طاہرہ میں، یہاں تک کہ عرش پر مقام قاب قوسین پر بھی یاد رکھا، اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور کل قیامت کے دن بھی نہ بھولیں گے، اور شفاعت کا فرش بچھا کر فرمائیں گے امتی امتی۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر ارشاد الہی کا حاصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور بے شمار واقعات ایسے ہیں جو یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اچھا ایک چیز بتائیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس جگہ پر جہاں وہ ہے ضرورت مند وہاں ہونا ضروری ہے نا؟ باہر ایک غریب مسکین عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں تک جانا ضروری ہے یا نہیں؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کر لو گے؟ یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدد کر لو گے؟ وہاں تک جانا ضروری ہے۔ تو کسی کی مدد کے لیے، کسی پر رحمت کرنے کے لیے وہاں پر ہونا ضروری ہے۔
تو یہ قرآن پاک کی آیت ان لوگوں کے اس عقیدے کو ختم کرتی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے. عقیدہ ہے نا کچھ لوگوں کا، تو ان کے اس عقیدے کو ان کے منہ پر مار رہی ہے قرآن کی آیت، کیونکہ رحمت کے لیے موجود ہونا ضروری ہے. اگر موجود نہیں ہیں آپ تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے لیے رحمت ثابت نہیں ہو سکتے. اچھا، قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ اتنے ٹائم کے لیے رحمت ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کب تک کے لیے؟ قیامت تک. قیامت تک کے لیے بھی نہیں، جب تک حساب و کتاب نہیں ہو جاتا تب تک رحمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تمام جگہوں پر موجود ہے. ورنہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے رحمت بنا کر بھیجا تھا. بھئی ہمارے باپ دادا اگر مر جاتے ہیں تو کوئی بھی پوچھنے والا پوچھتا ہے بھئی تمہارے دادا کہاں ہیں، کب تھے؟ یہ تو نہیں کہتا کوئی ہیں. جس کے دادا اگر نہیں رہے وہ یہ کہے گا کہ میرے دادا ہیں، میرے دادا تھے، بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے. تو سرکار رحمت تھے ہونا چاہیے، اور اس سے مقصود الہی اور مراد الہی پورا نہیں ہوتا. یعنی کچھ لوگوں کے لیے رحمت تھے، اب کچھ کے لیے نہیں. تو سرکار کل بھی رحمت تھے، آج بھی رحمت ہیں، قیامت میں بھی رحمت ہوں گے، اور میدان محشر میں بھی رحمت ہوں گے، لیکن رحمت کا طریقہ الگ الگ ہوگا. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اس عقیدے کو ختم کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات ہمارے عقیدوں کو بہتر اور مضبوط بنائے. رب کردگار ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.